السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جیسا کہ ہمارا پہلے پارے کا روبو مکمل ہو چکا ہے، یعنی ایک پارے کا جو چوتھائی حصہ ہے، اب اگلے حصے کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ جس طرح پہلے بھی پچھلے رکوع میں فرمایا تھا، اے اسرائیل کے بیٹو تم یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَنِّي اور یقیناً میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت بھی دی ہے، تمہیں فوقیت بھی دی ہے العالمین جہان والوں پر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو نعمتیں ان پر نازل ہوئی ہیں، جتنی نعمتیں ان پر نازل ہوئی وہ دوسری کسی امت پر نہیں نازل ہوئی سوائے امت محمدیہ کے۔ کچھ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ سے بھی زیادہ نازل ہوئی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اور تم ڈر جاؤ یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گی، نہیں فائدہ دے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی بھی جان کو شیئن کچھ بھی۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے تم اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں دے گی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا منہا اس جان سے اس نفس سے شفاعتن کوئی کسی قسم کی سفارش، کوئی کسی قسم کی سفارش بھی اس دن قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا منہا اسے عدل کو بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہی ہے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی انسان، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی بیوی بچے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا، حتیٰ کہ وہ امی و ابی، ماں بھاگ جائے گی، باپ بھاگ جائے گا، بیوی بھاگ جائے گی۔ تو اس کا جو نقشہ صحیح کھینچا ہے وہ سورۃ معارج میں اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ تو میری بیوی لے لے، میری ماں باپ لے لے، اولاد لے لے، مجھے چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے کہے گا جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ٹھیک ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ایسے نہیں، یہاں آج انصاف ہونا ہے، آج جو تو نے کیا تمہیں وہی ملے گا۔ دنیا میں تمہاری سفارشیں چلتی رہی ہیں، تمہاری رشوتیں چلتی رہی ہیں، لیکن یہ قیامت کا دن اللہ کے سامنے کوئی آپ کی رشوت نہیں چلے گی، کوئی سفارش اس طرح کی نہیں چلے گی۔ سفارش ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، جس سے آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کوئی ہے ایسا؟ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے سفارش کرنی بھی، چاہے کوئی نبی بھی ہے، اس نے بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہی اس نے سفارش کرنی ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا تم اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس وقت وہ دن ہوگا تو اللہ رب العزت ہی کا ہوگا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خود فرمائے گا قیامت والے دن کوئی لمن الملک اليوم، دنیا کے بادشاہوں سے کہاں ہے بادشاہ دنیا کے، لمن الملک اليوم، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، آج وہ ایک ہی بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے جو القہار، جو غالب بھی ہے۔ اسی طرح اللہ آگے فرماتے ہیں ان کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر کی تھی وہ کون سی؟ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ ذکر کی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ کیوں؟ وہ کیا چیز عذاب تھا، کیا وہ چیز تھی جو نجات اللہ تعالیٰ نے نجات ان کو دی؟ اللہ فرماتے ہیں یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے کیا؟ سوء العذاب، برا عذاب، یعنی جو فرعون، آل فرعون کیا تمہیں دیتے تھے؟ برا عذاب۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آگے مینشن کیا، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ یعنی ایک فرعون کو نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری قوم ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے یہ کیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا، اس کو قتل کروا دیتا، ذبح کروا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور عورتوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو آگے پھر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہے کہ وہ ہم پڑھیں گے، لیکن ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون کو ختم کیا، فرعون کو ڈبو دیا، گھڑک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نجات دی بنی اسرائیل کو۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت کو یاد تو کرو جب وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، تو نجات کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ،
اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اب آگے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، ان کو کیسے نجات ملی، انشاءاللہ اگلی آیات میں ذکر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث کا ٹائٹل ہے کون سے اعمال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی سے کیے جائیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، جن میں کنسسٹنسی ہو، مستقل ہو، چاہے تھوڑے بھی ہوں، اللہ کو وہ کام وہ اعمال پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں چاہے عمل تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل مزاجی سے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔